مسٹر جناح صاحب اور پاکستان اور تعلیم جمہوریت ان کے متعلق ہم کیا نظریات رکھتے ہیں میں برملا قلعہ کونا قاسم باغ دی چوٹی تے رکھ رہا سن لو اسا کی کہنے ہیں. میں نے اجمالاً اشارہ کر دیا کہ ہم اقبال کو کس طرح مانتے ہیں، جس کے اندر یہ اجمالی جواب آ جاتا ہے کہ اقبال کے جو سیاسی مذہبی نظریات ہیں ہم انہی کو مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی وضاحت مانگے تو میں پیش کرتا ہوں. عجیب گل ذرا غور نال سمجھنا، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. میں مسٹر جناح کو نہ خدا سمجھتا ہوں، نہ رسول سمجھتا ہوں، نہ نبی سمجھتا ہوں، نہ ولی سمجھتا ہوں. ایک سیاسی سا بندہ سمجھتا ہوں جو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کام کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. اقبال کو میں روحانی پیشوا مانتا ہوں، مسٹر کو میں روحانی پیشوا نہیں مانتا. میں مسٹر کو اور اس کے پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح خود مسٹر اپنے آپ کو اور پاکستان کو مانتے تھے، سمجھتے تھے اور کہتے تھے. اللہ اکبر. میں پاکستان کو کوئی اسلامی سلطنت نہیں سمجھتا. میں مسٹر جناح کو بھی سیکولر سمجھتا ہوں اور میں پاکستان کو بھی سیکولر اللہ دین ریاست سمجھتا ہوں جس کا دور سے بھی تعلق نہیں بن سکتا اسلام کے ساتھ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ اپنے دعوت میں نے رات کشمیر میں کہا تھا، آج تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہوں. میرے الفاظ کوئی لکھنا چاہے تو محفوظ کر سکتا ہے. میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں مسٹر جناح اور پاکستان کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح خود مسٹر جناح سمجھتے تھے. اس سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے اتنے عظیم اجتماع میں مسٹر جناح کا وہ خطاب ویڈیو آواز دونوں کے ساتھ سنانے لگا ہوں جو مسٹر جناح نے 11 اگست یعنی پاکستان بننے سے 3 دن پہلے کراچی میں پالیسی ساز خطاب کے اندر ظاہر کیا تھا. وہ بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کاکا لے آئے جلدی کر. یہ آپ سنیں جو مسٹر جناح نے خود اور اس نے جو خود مسٹر جناح نے اپنے متعلق اور اپنی ریاست کے متعلق جو کہا تھا میں وہی نظریہ رکھتا ہوں. میں دونوں کو مذہبی اسلامی نہیں سمجھ سکتا. کیوں کہ جب دونوں کی وضاحت خود پاکستان کے بابے کی زبان سے ظاہر ہو جائے، وضاحت ہو جائے، تو پھر میں کیا معنی متعین کرتا رہوں؟ میں کیا کہوں؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا میں مسلمان ہوں، میں صرف اسلامی ریاست پر ایمان رکھتا ہوں. میں سیاست کو غیر مذہبی بنانا کفر سمجھتا ہوں. میں تو اقبال کو پڑھنے والا ہوں. ہمارے اقبال جو کہہ گئے میں وہی مانتا ہوں. نظام پادشاہی ہو
جمہوری تماشا نظام بادشاہی ہے کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی قائد اعظم کیسا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے۔ آج کے پاکستان میں اقلیتیں کہیں نظر نہیں آتی، مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا۔ اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا، اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا، اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی، پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا، بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی۔ وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے۔ فرینک ڈیسوزا وزیر ریلوے تھے۔ چنتو لال بھیول متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے۔ 1946 میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا۔ کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ شاید نہیں، ہاں، مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا۔ ٹھیک ہے سوڑیو، جب مسٹر جناح صاحب نے خود فرما دیا اپنی مبارک زبان سے کہ میرا اور میرے پاکستان کا اسلام اور دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، سیاست ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے نہ ہندو رہیں گے
نہ مسلمان. یہ ضعیف سی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی تھی، کمزور سی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی تھی، یہ بابا قوم کی آواز تھی. لہذا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، میں مسٹر جناح کو اور پاکستان کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح وہ خود مانتے تھے.